دنیا میں سانپوں کی تعداد 3900 سے زیادہ اقسام کے سانپ پائے جاتے ہیں، جن میں میکسیکو، برازیل، انڈونیشیا، بھارت شامل ہے۔ سانپ ٹھنڈے ماحول کی نسبتاً گرم اور نمی والے علاقوں میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ پاکستان میں سانپوں کی اقسام 71 ہو گئی ہے۔ کوبرا پاکستان کا سب سے خطرناک سانپ مانا جاتا ہے۔ اسے ناگ بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے مشہور اور خطرناک سانپ ہے۔ یہ غصے میں اپنا گردن کو پنکھے کی طرح ہلانا شروع کر دیتا ہے، اور جبکہ دنیا کا سب سے طویل اور وزنی سانپ گرین ایناکونڈا دنیا کا سب سے بڑا سانپ مانا جاتا ہے، جس کا وزن تقریباً 250 کلو گرام اور 555 پاؤنڈ کا ہوتا ہے۔ لمبائی تقریباً 30 فٹ اور 900 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ مختلف اقسام اپنے شکار کو پکڑنے اور مارنے کے لیے الگ الگ طریقے استعمال کرتے ہیں۔ زہریلے سانپ شکار کو زہریلے دانتوں سے مفلوج اور ہلاک کر دیتے ہیں۔ زہر جسم میں پھیلنے کے بعد اس کو نگل لیتے ہیں۔ سانپوں کی 3 اقسام ہوتی ہے: زہریلے سانپ، جگرنے والے سانپ اور بغیر زہر کے سانپ۔ جگرنے والے سانپ وہ ہوتے ہیں جو شکار کو اپنے دبوچ لیتے ہیں اور اس کے گرد اپنا دائرہ بنا کے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور شکار پر اتنا دباؤ بڑھ جاتا ہے کہ وہ دم گھٹنے کی وجہ سے مر جاتا ہے اور سانپ اسے آسانی سے نگل لیتا ہے۔ اس کے علاوہ بغیر زہر کے سانپ، یہ سانپ اپنے شکار جیسے چوہا، مینڈک کو اچانک جھپک کر منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اس قسم کے تمام سانپ یہ اپنے شکار کو چباتے نہیں، ان کا لچکدار جبڑا کھلنے کے بعد اپنے شکار کو پورا اندر نگل لیتے ہیں، اور پیٹ کے انتہائی طاقتور تیزاب اس ہضم نہ ہونے والی خوراک جیسے ہڈیوں کو بھی تحلیل کر دیتے ہیں۔ سالوں سے موجود ارتقائی سائنس کے مطابق یہ زمین پر رہنے 120 ملین سانپ کرۂ ارض تقریباً 12 کروڑ والی چھوٹی چھپکلیوں سے ارتقائے وجود میں آئے۔ قدیم ترین آباء و اجداد ماہرین کے مطابق سانپوں کی ابتدائی آباء و اجداد چھوٹی ٹانگوں والی چھپکلیاں تھیں جو ڈائنوسارز کے دور میں زمین پر رہا کرتی تھیں۔ ٹانگوں کا خاتمہ ان کی ٹانگوں کا خاتمہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ٹانگوں کا خاتمہ ہو گیا، اور ان کی کھوپڑیاں، دانت اور جسم بھی شکاری صلاحیت بہتر ہوتی گئی تاکہ یہ رینگ کر غاروں اور زمین کے اندر بآسانی شکار کر سکیں۔ پہلی اصلی سانپ۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ پہلا جدید سانپ آج سے تقریباً 12 کروڑ سال پہلے خشکی پر نمودار ہوا، جس نے اپنے نوکدار دانتوں سے شکار کو پکڑا اور پورا نگل گیا۔ نتنوں سے ہوا اندر کھینچتے ہیں، بلکہ سونگھنے کے آرگنز لیے زبان بار بار باہر نکالتے ہیں۔ یہ 2 شناختی زبان موجود کے منہ میں موجود خاص سے آرگنز ہیں جو شکار کی سمت دوری کا پتہ لگاتے ہیں۔ یہ ریڈار کی طرح کام کرتے ہیں۔ مختلف مذاہب کی کتابوں میں سانپ کا ذکر ملتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں سانپ کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کے قصے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بھی جڑا ہے۔ علامات دنیا کی قدیم تاریخ اور ثقافتی سانپ کی حکمت زندگی کی تحلیل خون بکھرنے کی وجہ سے ہوا، اوقات سازش یا خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ سانپوں کی تاریخ کے حوالے سے کسی مخصوص مذہب یا مثلاً زہریلے کوبرا کے علاقے سانپوں کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ کچھ ایسے برازیل والے علاقوں میں گھوم کر آئیں جہاں پر یہ زہریلے سانپ پائے جاتے ہیں اور دنیا کے بلند ترین سانپ پائے جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر درختوں کے اوپر رہتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور زمین پر آتے ہی یہ اپنے گڑھوں میں زمین کے نیچے چھپ جاتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور سالوں سال انہی میں چھپ کر سوئے رہتے ہیں۔ یہ ایک بار خوراک کھانے کے بعد بہت سے ٹائم زمین کے نیچے چھپ کر گزار دیتے ہیں۔ جب بھی انہیں شکاری کا احساس ہوتا ہے تو یہ زمین کے نیچے چھپ جاتے ہیں، اور کئی مہینوں یہاں تک کہ پڑا جاتا ہے کہ سالوں تک یہ زمین کے نیچے چھپے رہتے ہیں اور باہر نہیں نکلتے۔ جب یہ جانور کو پورا اپنے اندر نگل لیتے ہیں تو ان میں ہضم کرنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے، تاکہ یہ زمین کے نیچے لیٹ کر
اپنی خوراک سے انرجی حاصل کرتے رہے ہیں. یہ دھوپ میں کم نکلتی ہے, اس سے ان کی انرجی بھی کم ضائع ہوتی ہے اور یہ سالہ سال زمین کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں. کچھ سانپ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خوراک نہ ملنے کی وجہ سے یہ پرندوں کے گھونسلوں میں ان کے بچے کھا لیتے ہیں یا ان کے انڈے کھا لیتے ہیں, اور کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جو ان سے مقابلہ کرتے ہیں اور انہیں مار بھگاتے ہیں. دنیا بھر میں سب سے زیادہ سانپ برازیل کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں اور وہاں پر سانپوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ان جنگلوں میں سب سے زہریلے اور بڑے سانپ پائے جاتے ہیں. یہ سانپ زیادہ پانی میں رہتے ہیں اور یہ اپنا شکار بھی پانی میں کرتے ہیں. ان جنگلوں میں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں ہے, وہ عوام کے لیے ان جنگلوں کو بند کر دیا گیا ہے. سانپ اور نیولے کی لڑائی جو بہت مشہور ہے. سانپ نیولے سے بہت ڈرتے ہیں. جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ سانپ ہمارے علاقے میں آ گیا ہے تو وہ اپنے بچوں کو چھپا دیتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. نیولے کو دیکھ کر سانپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھاگ جائے, لیکن وہ نہیں بھاگ سکتا کیونکہ یہ نیولا اسے پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے. اب یہ لڑائی کے لیے دونوں ریڈی ہیں. اس پر حملہ کرتا ہے اور وہ پیچھے ہو جاتا ہے. بار بار حملہ کرنے کے بعد جب نیولا اس کی پونچھ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے تو وہ خود ہی بھاگ جاتا ہے. کچھ سانپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا زہر انسان کی آنکھوں میں یا جانور کی آنکھوں میں, اپنے شکار کی آنکھوں میں پھینکتا ہے, جس سے وہ اندھا ہو جاتا ہے اور وہ اسے آسانی سے زخمی کر کے مار دیتا ہے اور